سوچئے، یورپ کے بیچ ایک ایسا ملک جو طاقتور بھی تھا، متحد بھی، لیکن آج دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہیں۔ اس ملک کا نام تھا یوگوسلاویہ۔ سوال یہ نہیں کہ وہ ٹوٹا، سوال یہ ہے کیا اسے توڑا گیا؟ یوگوسلاویہ کا مطلب ہوتا ہے ساؤتھ سلاوز کا ملک، یعنی وہ قومیں جو یورپ کے ساؤتھ میں رہتی تھیں، مختلف زبانیں، مختلف روایات، لیکن ایک کلیکٹو پہچان۔ 1918 ورلڈ وار فرسٹ کے بعد جب یورپ بکھر چکا تھا تو یوگوسلاویہ کا جنم ہوا۔ مقصد ایک ہی تھا، چھوٹی قوموں کو ایک بڑی طاقت بنانا۔ اس ملک میں 6 بڑی قومیں رہتی تھیں: سربز، کرویٹس، بوسنیاکس، سلووینز، مونٹینیگرنز اور میسیڈونینز۔ فرق بہت تھے، لیکن جھنڈا ایک تھا۔ یہاں 3 بڑے مذہب تھے: اسلام، کیتھولک کرسچیانٹی اور آرتھوڈاکس کرسچیانٹی۔ یہ فرق موجود تھا، لیکن سخت کنٹرول کے نیچے۔ پھر ایک شخص ابھر کر آیا، جوزف بروز ٹیٹو۔ وہ صرف لیڈر نہیں تھا، وہ سسٹم تھا۔ ٹیٹو کا ایک ہی نعرہ تھا: تم پہلے یوگوسلاو ہو۔ اس نے قوم اور مذہب کو سیاست سے دور رکھا۔ یوگوسلاویہ کی فوج یورپ کی سب سے ڈسپلنڈ آرمیز میں کی، اس لیے کوئی باہری دشمن ہمت نہیں کرتا تھا۔ کولڈ وار کے دور میں یوگوسلاویہ نے کمال کی پالیسی اپنائی: نہ امریکہ نہ سوویت یونین، اپنا راستہ۔ لیکن جب چیزیں دبائی جاتی ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتی، صرف چپ ہو جاتی ہیں۔ نفرت اندر ہی اندر بڑھ رہی تھی۔ سرب سرکاری نظام میں زیادہ پاورفل ہوتے گئے۔ باقی قومیں محسوس کرنے لگیں کہ ان کی آواز کمزور ہو رہی ہے۔ بوسنیا میں زیادہ تر مسلم بوسنیاکس تھے۔ وہ نہ سربیا کے ساتھ تھے نہ کرویشیا کے، اور یہیں سے پرابلم شروع ہوئی۔ 1980 ٹیٹو مر گیا، اور اس کے ساتھ ہی یوگوسلاویہ کا گلو بھی ختم ہو گیا۔ اب کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو سب کو ایک رکھ سکے۔ پاور کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ مہنگائی بڑھنے لگی، نوکریاں کم ہوتی گئیں، اور جب پیٹ خالی ہو تو نفرت آسان ہو جاتی ہے۔ سیاستدانوں نے دیکھا کہ غصہ تیار ہے، بس اسے صحیح ڈائریکشن دینی ہے۔ سلوبودان ملوسیوچ نے کہا، سربز خطرے میں ہیں، اور لوگوں نے یقین کر لیا۔ ٹی وی، اخبار، ہر جگہ ایک ہی کہانی: ڈر پیدا کرو اور پھر حکمرانی۔ کرویشیا اور سلووینیا نے کہا، ہمیں الگ ہونا ہے۔ یہ یوگوسلاویہ کی پہلی درار تھی۔ جب ایک حصہ الگ ہوتا ہے تو باقی بھی ہلا جاتا ہے۔ یوگوسلاویہ کمزور ہو چکا تھا۔ 1991 یوگوسلاویہ سول وار میں چلا گیا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ شہر برباد ہوئے، گام ختم ہو گئے، عوام نے سب سے زیادہ قیمت چکائی۔ بوسنیا کی جنگ سب سے خوفناک تھی۔ یہاں صرف زمین نہیں، لوگ نشانہ تھے۔ صرف اس لیے کہ وہ مسلم تھے، انہیں قتل کیا گیا، گھر سے نکالا گیا۔ 1995 سریبرینیتسا، 8,000 سے زیادہ مسلم مرد آنکھوں کے سامنے مار دیے گئے۔ UN موجود تھی، لیکن خاموش۔ انسانیت پھیل ہو چکی تھی۔ جب نیٹو نے ایکشن لیا تب بہت دیر ہو چکی تھی، لاشیں زمین پر تھیں۔ 1992 سے 2006 کے درمیان یوگوسلاویہ آفیشلی ختم ہو گیا۔ سربیا، کرویشیا، بوسنیا، سلووینیا، مونٹینیگرو اور نارتھ میسیڈونیا، ایک ملک، 6 ٹکڑے۔ یوگوسلاویہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب نفرت کو سیاست بنا دیا جائے تو ملک صرف ٹوٹتے نہیں، مٹ جاتے ہیں۔ یہ کہانی صرف یوگوسلاویہ کی نہیں، یہ وارننگ ہے ہم سب کے لیے۔